ہے مرزا، اس مضمون کے لیے اس سے اچھا عنوان نہیں ہو سکتا، ہم سب چور ہیں۔ میں ٹی وی تک تو موجود ہے نہیں، بڑے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ ڈش لگواؤں گا، ڈش۔ میں تو وقت پر سونے کی حسرت لے کر مر جاؤں گی۔ 9 بجے سے تکیا لیے گھوم رہی ہوں، اس کمرے میں چاروں شاید لوڈو کھیل رہے ہیں، اس کمرے میں تمہارے دوستوں کا آنا ختم نہیں ہوتا۔ یہ خوفناک کون تھے بھلا؟ ادیبوں کے حلقے سے تھے۔ اتنے سیاہ فام لوگوں سے راتوں کو مت ملا کرو۔ میں نے تو ذرا سی جھلک دیکھی، میں سمجھی منوس لائٹ چلی گئی ہے۔ کیوں آئے تھے یہاں پہ؟ ارے بھائی، پریشان حالی کے سبب ادب سے ناتا توڑنا چاہتے تھے، زندگی چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو کیا ناتا توڑنے کے لیے صرف میرا ہی کمرہ رہ گیا ہے؟ کس لیے آئے تھے یہ پوچھ رہی ہوں تم سے میں۔ زہر خریدنے کے لیے لوگ مانگ رہے تھے، اب کہو۔ زہر خریدنے کے لیے لوگ؟ پیسے کیا ان کے ابا واپس کرتے ہم کو؟ زہر خریدنے کے لیے لوگ پیسے کیا ان کے ابا واپس کرتے ہم کو؟ زندگی عذاب کرتی ہے تم نے۔ پچھلے 30 برسوں سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب مجھے آمد ہو رہی ہو اور جب میں لکھ رہا ہوں تو بیچ میں بک بک مت کیا کرو۔ اور میں نے تم سے 10,000 دفعہ کہا ہے کہ جب میں بول رہی ہوں تو مت لکھا کرو۔ بول رہی ہوں تو مت۔ مجھے بتاؤ کیا لکھ رہے ہو اس وقت؟ میرے مرنے کے بعد جس سے تم شادی کرو گی اس کے لیے مفید پوائنٹس لکھ رہا ہوں۔ خوش ہوئی اب؟ تم کیا مرو گے؟ تم کیا مرو گے میرے ساتھ؟ ارے تخت پہ زندگی گزارنے والے نہیں مرتے۔ تخت نہ تو ٹرک کے سامنے آ سکتا ہے، نہ منی بس کے نیچے، اور نہ ہی لمبے ٹرک کے پیچھے۔ مر گیا نا تو روتی پھرو گی، گاتی پھرو گی، کس جہاں میں کھو گئے مرزا، کس جہاں میں کھو گئے، سمجھی تم؟ ارے مرزا، ہونے پر یاد نہیں کرتی تو کھونے پر کیا خاک یاد کرتی میں؟ 4 جوان بیٹوں کی بات، اتنی شرط، اس قدر محتاج شاید ہی کوئی ہو۔ 12 گھنٹے لوڈو، 12 گھنٹے شاید، اوندے پڑے لوڈو، سیدھے پڑے شاید، کوکڑ بیٹھے لوڈو، کوکڑ بیٹھے شاید۔ کیا بات ہے، آج تو اپنی بہنوں پہ آنے میں بہت دیر لگا دی تم نے، ہیں؟ کیا بات یاد کرا دی تم نے۔ فریدہ کے ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں، تینوں CSP افسر۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ 3 بیٹے، تینوں CSP، ایک بھی ڈھنگ کا نہ نکلا۔ ارے اگر کوئی ماں باپ نیکی کرتے نا تو وہ اولادوں کے آگے آتی ہے۔ بتاؤ، 3 بچے اور تینوں CSP، صبح CSP، شام کو OSD، صبح ITO، شام کو PTO۔ ہاں، حمیرہ کے 3 گھٹنے، حمیرہ کے 3 بیٹے، تینوں ماشاءاللہ سے امریکہ میں بڑے بڑے سرجن۔ انہی سرجنوں کی وجہ سے تو امریکی ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ سینکڑوں امریکیوں کو لکڑی کے تابوت میں لٹا چکے ہیں، سمجھے؟ ویتنام میں اتنے امریکی نہیں مارے گئے جتنے تمہاری حمیرہ کے 3 مار چکے ہیں۔ سرجن ہے۔ مرزا، تم کبھی بھی میری بہنوں کی اولادوں سے خوش نہیں ہے نا؟ ارے چھوڑو تم، کیا تمہاری بہنیں ان کی اولادیں؟ سنتے سنتے کان پک گئے ہیں۔ گزشتہ 30 برسوں سے یہی تو سن رہا ہوں میں۔ فریدہ کے 2، سمیرہ کے 3، حمیرہ کے 2، فرزانہ کے 5۔ فرزانہ کے 5؟ مرزا، یہ بتاؤ کہ یہ فرزانہ میری کون سی بہن ہے؟
تمہاری جو بہن تھی نا ہاں آخری ہاں سمیرہ، ہاں اس کے بعد آپ کی امی اللہ میاں کو پیاری ہو گئی. اگر صرف اپنے میاں کو پیاری ہوتی تو اگلے سال ان کے وہاں پیدا ہوتی فرزانہ اور اس کے ہوتا پورے 5. رضوانہ کے دونوں فوج میں خوبصورت، ذہین، بہادر. آگے ہائے ہائے. چلو آگے چلو آگے چلو. ہمارے 4 صوبے نہیں، 4 منصوبے. وقت 4 کے 4 شاعر، اوندھے پڑے لوڈو، سیدھے پڑے شاعر. شیر شیر شیر. 2 کمرے کے گھروں کو کمبختوں نے جنگل بنا کے رکھ دیا ہوا ہے، سوائے شاعری کے اور کچھ آتا ہی نہیں کمبختوں کو. پرسوں میں نے اس سے کہا عرفان سے کہ ذرا صحن سے میز اٹھا لو. کہنے لگا اماں میں نہیں آ سکتا، میں ذرا منظور کا مصرع اٹھا رہا ہوں. بھائی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اس کیا کہنے نے تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ارے بھائی کیا بچوں والی بات کرتی ہو. ہمارے جو بچے ہیں وہ صرف شاعر بن سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی رگوں میں ایک ادیب کا خون دوڑ رہا ہے. کون ادیب؟ کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ کون ادیب؟ ارے میں ادیب، میں مرزا نذیر الدین خلیج بریلوی. کون ادیب کہنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ ہیں سرسوں کی طرح مت پھولو، آپے میں رہو، آپے میں رہو. کون ادیب؟ بڑے آئے ادیب. پتہ نہیں کیا سوچ کر ابا نے ہاں کر. ہم تو باب کھوٹے کی گئیاں، ہاں کو جدھر کو ہٹ جائے رہی لکھی بابل میرے. ایک تو صاحب یہ حضرت امیر خسرو کی جو پوئٹری ہے اس نے ظالم عورتوں کو اس قدر مظلوم بنا دیا ہے. ہم توڑے بابل کھوٹے کی گئیاں، ہاں کو جدھر کو ہاں کو لکھی بابل مورے. ارے تمہارے بابل لکھی نہیں خپتی تھے، سمجھی تم؟ 30 برس ہو گئے ہیں تمہیں ہکے ہوئے، اور ابھی 30 برس بعد تمہیں دکھ ہو رہا ہے ہکنے کا. بات کرتی ہو. اور سنو، جہاں تک یہ ہانکو کا تعلق ہے نا، تو جتنی ہانکو فیملی تمہاری ہے اتنی ہانکو فیملی تو اس عرض پر نہیں ہوگی. ہم تو بابل کھوٹے کی گئیاں. ارے بتاؤ، 30 برس ہو گئے ہیں، شیر کو کھوٹے سے باندھ کے رکھا ہوا ہے. ارے گیا، گناہگار ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں کہتا کہ اپنی پسند کی چیز قربان کر دو. اگر نیک ہوتا گیا تو آج گیا کی 25ویں برسی ہوتی. 25ویں. کھوٹے کی گئیاں. بیٹھے ادھر جا کے سر پہ کھڑی. بیٹھ رہی ہوں اور سو رہی ہوں. اگر قلم کی بھی آواز آئی نا تو دیکھ لینا، مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. ٹر 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 میں نہیں کرتی. بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ، وہ منظور میاں کہہ رہے ہیں 3 ٹاپ ملکی شاعر کھانا کھائیں گے. یہ کوئی آپ نئی اطلاع لے کے نہیں آئے ہیں. منظور بتا چکا ہے مجھے پہلے. منظور کو ذرا یہاں بلائیں. بڑا تنگ کیا اس منظور نے مجھے. یہاں بلائیں. کیا بات کرتی ہو بیگم؟ منظور کیا تنگ کرے گا بیچارہ؟ ارے وہ تو سیدھا سادہ سا ہے. منظور تو مجھے شادی کے دن سے تنگ کر رہا ہے. اس دن منظور نہ کہتی تو آج آزاد ہوتی، اڑتی پھرتی. اور دیکھنے والے کہتے وہ جا رہی ہے چمگادڑ اڑتی، وہ آ رہی ہے چمگادڑ پھرتی. آپ لوگ کھانا کھا چکے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. 4-5 آدمی ہیں، کیا پکاؤں؟ بیگم صاحبہ کوئی سمپل سی ڈش بتا دوں. کلیجا میرا. گلے گا نہیں، وہ سمپل سی ڈش پوچھ رہا ہے. بھائی ایسا کرو مولا بخش، تم بازار جاؤ اور کچھ ٹکے اور کباب وغیرہ لے آؤ، سمجھے؟ میاں صاحب بہت سی باتیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے. بازار جاؤ، کباب ٹکے لے آؤ. گھر کے اقتصادی بحران پہ بھی نظر ڈالنا چاہیے. دوپہر میں بازار سے صرف پودینہ لانے میں کافی مشکل ہوئی. تیز ہوا نے ساتھ دیا، پودینہ اڑ کر ٹوکری میں آ گیا. بس
بس بہت ہو چکی. فریج میں کیا ہے؟ وہ تو کھیٹو بھی چھوٹی دکھائی دیتا ہے. حد نگاہ تک برف ہی برف اور کچھ نہیں ہے. میاں جی نیچے کے خانے میں ایک نوجوان جھینگر مستی میں دھمال ڈال رہا تھا. بہت خوش تھا. میں نے نہیں مارا. سن رہے ہیں آپ؟ فریج میں جھینگر. جھینگر میں فریج ہونا بہت مشکل ہے مرزا. میں کہتا ہوں اٹھ کے گفتگو کیجیے آپ مجھ سے. اٹھیے. ابھی پچھلے دنوں میرے 2 مضامین چھپے تھے. ادبی باغیچے کے عنوان سے اس کی خاصی آمدنی ہوئی تھی. ذرا بتا سکتی ہے کیا حساب ہے اس کا؟ وہ گٹر باغیچے میں چلے گئے. 100 مرتبہ بتا چکی ہوں ان ادبی باغیچوں کا حساب میں تمہیں. سو جائیے خدا کے واسطے اور اپنے اس نر خرے پر رحم کیجیے اور اپنے اس نر کو جسے آپ خر سمجھتی ہیں گفتگو کرنے دیجیے. حساب مانگا تو بک بک شروع. ہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ سرکار وہ منظور میاں کی خواہش ہے کہ چکن بریانی ہو جائے. ارے ہو جائے ہو جائے. اس سے کم از کم منظور میاں کے تازہ دم ہونے کا اندازہ تو ہوتا ہے. چکن بریانی کوئی ربائی نہیں جو بیٹھے بیٹھے ہو جائے. آلو ساگ اور ماش کی دال بنا دو. کہہ رہے کہ ٹاپ کے شاعر ہیں. ویسے بیگم صاحبہ میری توبہ، میں جب تک زندہ ہوں میں آلو کو ہاتھ نہیں لگانے کا. ارے عرفان میاں آلو کو دیکھ کر قومی سے سرکاری زبان پہ اتر آتے ہیں. میرے بزرگوں کی حد پار کر جاتی ہیں. پرسوں رات انہوں نے آلو ساگ دیکھ کر میرے نانا نانی کا بولتا بنا دیا. عرفان کی زبان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے آلو نے اس کا؟ معصوم سی ترکاری ہے، مصیبت میں شاعروں کے کام آ جاتی. معصوم سی شاعری ہے، مصیبت میں کام آ جاتی ہے. سالہ آلو. یہ آلو تمہیں اس وجہ سے پسند ہے کہ یہ آلو تمہاری ماں کو بھی پسند تھا. بغیر خالو کے زندگی گزارتی مگر بغیر آلو کے ایک کھانا نہ گزرا. جب دیکھو آلو صاحب، جب دیکھو آلو. ارے آلو پالک، آلو گوبھی، آلو گوشت، آلو سویا، آلو جاگا. بات سنو میاں، اب اگر اس گھر میں تم نے آلو پکایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. ٹھیک ہے سرکار، میں چکن بریانی بنا دیتا ہوں. اپنی مرغی کسے پیاری نہیں ہوتی. کیا بک رہے ہو؟ وہ گھبراہٹ میں عزت کی جگہ مرغی نکل گئی، معاف کر دیجیے. عزت کسے پیاری نہیں ہوتی. ویسے آپ جو چاہیں گے آج کے بعد اس گھر میں وہی ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اپنی گفتگو سے مسئلہ آپ راجولا کر دیتے ہیں. ارے جاؤ بھائی جاؤ، فضول باتیں. چہلے کی آمدنی نہیں اور نوکر کے ساتھ یہ سلوک. آمدنی ہوتی تو باپ بیٹے مل کر نوکر پر لاٹیاں برساتے. یہ کیا بڑبڑا رہا ہے بھائی؟ بریانی کی ترکیب یاد کر رہا ہے. چکن بریانی کی ترکیب میں یہ لاٹھی کہاں سے آ گئی بھائی؟ مرزا رامپور میں چکن گلتی نہیں تھی تو اس کو لاٹھی مار کے گلایا کرتے تھے. اب میں سو رہی ہوں، دیر سے اٹھوں گی. اچھا سو جاؤ سو جاؤ. میں سو رہی ہوں دیر سے اٹھوں گی. ارے ہم تو کہتے ہیں سو جاؤ اور روز میں اٹھو. بتاؤ بلی کی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سوتی ہیں اور پھر اٹھتے ہی تانوں کے پنجے مارنا شروع کر دیتی ہیں. چکن بریانی ایسا کرو، اپنا وہ دے دو چکن کا کرتا الماری میں سے نکال کے مولا بخشو، اس میں چاول ابال دے. چکن بریانی کھائیں گے. ارے افلاطون تو مرزا خواہ مخواہ بدنام ہے. بیگم کہوٹا کسی کی نہیں سنتی، بس اپنی اپنی اپنی. 1000 مرتبہ کہا اس منوس گھنٹی کو میرے کمرے سے نکلوا دو. بات سنیے، زیادہ فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت آیا کون ہوگا؟ آپ کی چہیتی بیگم تمنا کلیم. ایک بات ہے، تم خواہ مخواہ بیگم تمنا کلیم کے پیچھے پڑی رہتی ہو. بھائی وہ تو سیدھی سادی معصوم سی شاعرہ ہے. رہتی ہے وہ یہیں کہیں، اتا پتا معلوم نہیں. کبھی کبھار اصلاح لینے چلی آتی. نہ وہ سیدھی سادھی ہے، نہ وہ معصوم ہے، نہ وہ بھولی سی ہے، اور وہ رہتی یہیں پر ہے. اس لیے تم کو اتے کی ضرورت ہے نہ پتے کی. صحت چلی گئی، حرکتیں نہیں گئی. بھائی تم تو بیگم تمنا کلیم کے پیچھے پڑ گئی ہو. میں تمنا کلیم کے پیچھے پڑی ہوں، وہ تمہارے پیچھے پڑی ہے، تم میرے پیچھے پڑے ہو. حساب برابر ہو گیا. ہائے ہائے، غالب زندہ ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ تمنا کا دوسرا قدم مرزا کے کمرے میں ہے. مرتے مر گئے مگر یہ نہ معلوم کر سکے کہ تمنا کا دوسرا قدم کہاں پر ہے.
اور میرے مرزا تمنا پہ غالب. اب بتاؤ کہاں ہے بیگم تمنا کلیم؟ بولو. یہ گھنٹی بھی بیگم تمنا کلیم کی ہی تھی اور یہ مسلسل بجائی جائیں گی جب تک یا تو بجلی نہ چلی جائے یا دروازہ نہ کھل جائے. ارے پہلے دیکھ تو لو کہ کون آیا ہے. فضول بولے چلی جا رہی ہو. گھنٹی گھنٹی گھنٹی. کیا پی ایچ ڈی کی ہے تم نے گھنٹی پر؟ جاؤ توتا لو فال نکالنے کے لیے. بیٹھ جاؤ وہاں بدر روڈ پر. صاحب جی وہ بیگم کلیم آئی ہیں. چلو بھائی بیگم ایک بات بتاؤ. ہم گھر میں موجود ہیں یا رفیق بھائی کے ساتھ باہر گھومنے گئے ہیں؟ ویسے ماشاءاللہ آج تو تم نوبیاہتا لگ رہی ہو. آدھی رات کو غیر مطبوع کلام لے کے غیر اخلاق استاد کے پاس منہ اٹھائے چلی آتی. چلو اٹھو باہر جا کے مل لو ان سے. آجا بھابھی رہو. بھائی یہ خالی رہو سے کیا مراد ہے آپ کی بیگم؟ اب جیتی تو میں کہہ نہیں سکتی. جینا مرنا تو اس کے ہاتھ ہے بھابھی. تمہارا جینا مرنا کیا مرزا کے ہاتھ ہے؟ نہیں بھابھی اوپر والے کے ہاتھ. تو پھر یہ ہاتھ نیچے کی طرف کیوں اٹھایا تھا؟ وہ مونڈا اترا ہوا ہے نا, ہاتھ پورا نہیں اٹھتا. شاعرہ کا مونڈا اتر گیا. کیا انوکھی سے اصلاح لینے گئی تھی؟ بیگم ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں لگتا. بیٹھو بیٹھو. شکریہ. کبھی کبھی انسان کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ چائے لے آئیے. بیگم کلیم کتنی مرچی؟ مرچی چینی کہنا چاہ رہی ہیں. 2 چمچے اونلی. تمہارا 1 چمچہ تو یہ مونڈھے پہ بیٹھا ہے لونلی. خیر چھوڑو اس بات کو. یہ بتاؤ کہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ شاعرہ ہوں, غلط بیانی سے کام نہیں ہوگی. غزل پھنس گئی تھی. کسی پلمبر کو بلواتی نکلوا لیتے. اب مرزا پھنسی بھی غزل کیسے نکالیں؟ بیگم خدا کے لیے جائیے, کب چائے لے آئیے. جائیے. میں پوچھتی ہوں, کبھی آپ نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی مرزا جان؟ آہستہ بولو, ہو سکتا ہے وہ یہیں کان لگائے سن رہی ہو. پر جان کہنا تو خلوص کی نشانی ہے. ارے چپ ہو جاؤ. اگر اس نے سن لیا تو ہمارے خلوص کی بربادی ہو جائے گی. مرزا صاحب آپ اپنی بیگم سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کلیم تو میرے سے نہیں ڈرتے. ارے صاحب, کلیم صاحب ٹھہرے مہذب وفادار انسان, وہ آپ سے کیوں ڈریں گے؟ البتہ آپ ان سے بہت ڈرتی ہیں. جی ہاں, یہ تو خود میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں. ہائے, ایک ہمیں دیکھی 30 برس ہو گئے, آج تک ہماری بیگم ہم سے نہیں ڈری. خیر چھوڑیے. اچھا یہ بتائیے کون سی غزل ہے؟ یہ رہے 7 شعر. لائیے. وہاں بیٹھو. ارے بیٹھو. تم کیا چاہتی ہو کہ 4 آدمی مجھے کاندھے پہ لے جائیں اور تمہارے یہ 7 شعر یہیں پڑے رہے؟ توبہ ہے, آج تک میری نظر سے اتنا ڈرپوک ادیب نہیں گزرا. ادیب تو بہت بہادر ہوتے ہیں. بھائی واہ, بڑی ترقی کی ہے صاحب آپ کے خیالات نے. مگر مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے. کیوں؟ کیا غزل وزن سے گری ہوئی؟ جی نہیں, یہ غزل وزن سے نہیں, البتہ شرم سے گری ہوئی ہے. کیا مطلب ہے مرزا صاحب؟ کیا خرابی ہے اس غزل میں؟
کیا خرابی ہے اس غزل میں؟ 7 اشعار ناقابل طباعت، ناقابل سماعت، ناقابل ضمانت۔ ارے اردو ادب میں کسی مرد نے ایسی شاعری نہیں کی جیسی آپ نے کی ہے۔ ارے آپ کے شعر کے سامنے منٹو کا سارا کام چیونٹا ہے، چیونٹا، اور فہمیدہ ریاض کی شاعری چنا، وہ بھی بغیر بھنا۔ ارے یہ اشعار جرت کے منہ پہ تماچا ہے، تماچا۔ لیکن مرزا صاحب انہی 7 شعروں نے تو دبئی کا مشاعرہ لوٹ لیا تھا۔ اسٹیج پہ لوگ چیخ چیخ کر واہ واہ کر رہے تھے۔ سنیے، ایسے اشعار اسٹیج پر بیٹھ کے نہیں، مچان پہ چڑھ کے سنے جاتے ہیں۔ یہ رکھو، یہ رکھو، اس سے پہلے کہ بیگم ان کو دیکھے اور میرا 2 غزلہ بنا دے، ان کو اپنے پاس رکھو۔ ارے ان شعروں کی اصلاح تو سرکس کے شیر کی طرح ہاتھ میں ہنٹر لے کے شاعرہ کے ہنٹر مار مار کے کرنی چاہیے، اور ہر شعر ٹھیک ہونے کے بعد شاعرہ اچک کے اسٹول پہ بیٹھ جائے۔ میں جا رہی ہوں مرزا صاحب، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی حرکات اور آپ کی سکنات آپ کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ میرے شعر گندے نہیں ہیں، آپ کا مغز گندا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کہہ گئی، تمہارا مغز گندا ہے۔ ارے گھٹیا ہوٹلوں میں کھانے کھا کھا کر تمہاری زبان بھی گھٹیا ہو گئی، مغز سے کیا مطلب ہے؟ خدا حافظ۔ ٹھہرو، کیوں؟ مڑو۔ مگر کیوں؟ میں تمہارا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد اصلاح کے لیے تم آؤ یا نہ آؤ۔ کراچی استادوں سے بھرا پڑا ہے۔ استاد تاڑو، تاڑو؟ جتنا آپ مجھے دیکھتے تھے اس سے آدھا بھی اگر میری شاعری کو دیکھتے تو آج میں صفحے 2 کی شاعرہ ہوتی۔ اپنا یہ ادبی خولا اتار دیکھیے، بڑے آن بان والے بنتے ہیں، پلنگ کی بان کی طرح آپ کی آن میں بھی جھول آ گیا ہے۔ تاڑو؟ بتائیے، تاڑو کہہ گئی، طریقہ ہے تم حال بلا۔ آئے آئے ہمارے گانے میں یہ تھا پھنسے ہوئے شیر لائی تھی، مگر گئی ہیں بفرے ہوئے ببر کی طرح، بری طرح کچھار رہی تھی۔ چکر کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ کپ یہاں رکھ دو۔ ایک کپ بنایا ہے اپنے لیے۔ بات سنو بیگم، کچھ خدا کا خوف کرو۔ ارے بھائی تم ادبی گھرانے کی بہو ہو، یہ چائے بنایا تھا غلط ہے، چائے بنائی تھی۔ چائے نہیں، جوشاندہ ہے، بنائی تھی۔ ارے بھائی بنایا تھا ٹھیک ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کہہ رہی تھی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چھینک آ رہی تھی ان کو، میں نے کہا کہ بھائی مجھے چھینک سے سخت نفرت ہے، باہر جا کے چھینکو، تو گئی ہیں وہ نکڑ پہ چھینکنے کے لیے آتی ہی ہوں گی۔ فضول باتیں مت کرو مرزا، صحیح صحیح بتاؤ۔ اور ہاں، وہ تمہیں مرزا جان کیوں کہہ رہی تھی؟ ارے دیکھو دیکھو دیکھو، اصل میں وہ خان کہنا چاہ رہی تھی، نقطہ پھسل کے نیچے آ گیا، اس لیے وہ اچھی طرح ادا نہ کر سکی۔ شک کو انٹرنیشنل شک، نیشنل شک، خواہ شک کرتی رہتی ہو، شک کرتی رہتی۔ ارے بھائی دیکھو کیسی عجیب بات ہے، غزل کی ذرا سی میں نے برائی کی تو ناراض ہو گئی۔ غزل تھی کیا انارکلی؟ انارکلی؟ ہاں، دیوار میں چنوانے کے لائق، سارے شعر ہڑپ کر جانے والے۔ خیر وہ اتنی معمولی معمولی باتوں پر ناراض ہونے والی تو نہیں ہے، ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا، اس لیے کہ تمہاری گفتگو میں تہذیب کا فقدان ہے اور ان کی جستجو میں تہذیب کا فقدان ہے۔ بتاؤ، استاد تاڑو کہہ گئی۔ تم ان کو گھورتے بھی تو بہت ہو۔ دیکھو بیگم، ایک بات کان کھول کے سن لو، اردو ادب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جس کی اصلاح کی جاتی ہے اسے گھورا بھی جاتا ہے۔
ہمارے بعض استادوں نے تو بغیر اصلاح کے بھی گھورا، سمجھی؟ مرزا رسوا 25 برس امراؤ جان کو گھورتے رہے، تب کہیں جا کے رسوا ہوئے۔ ارے چھوڑو، مجھے مت سمجھاؤ، گھورنا دیکھنے میں جو فرق ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ تمنا کلیم کو دیکھتے ہی تمہاری آنکھیں ایسے کھل جاتی ہیں جیسے پاکستانی سوٹ کیس بند ہی ہونے پہ نہیں آتی ہیں۔ سارے شاعر، سارے فنکار ایک جیسے، اردو ادب سے واقف، عورت کے ادب سے ناواقف، حد ہوتی ہے۔ دیکھو ادھر بیٹھو، میں سمجھاتا ہوں، بیٹھو۔ دیکھو بیگم، میں تمہیں آج ایک بات صاف طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو بیگم، تمنا کلیم اور میرے درمیان شرافت اور بزرگی کی خلیج حائل ہے۔ اب تم خواہ اس میں بہتان کے چپو کیوں چلاتی ہو؟ تم آج سوچا تھا کہ جلدی سو جاؤں گی، ادھر مشاعرہ ادھر دنگل، پتہ نہیں اب بنے کیا دیکھ کر ہاں کرتی تھی۔ بات سن لو کان کھول کے، میں پچھلے 30 سال سے یہ سن رہا ہوں، آج اس کا جواب بھی دیتا ہوں، سمجھی؟ تمہارے والد نے پہلے چھپ کے ہمارے خاندان کو دیکھا، ہاں، اس کے بعد چھپ کے مجھے دیکھا، تب ہاں کی تھی انہوں نے۔ تو ابا کو لے جاتے، میں نے کیا بگاڑا تھا؟ ہائے اے بیگم ناشکری، ارے شکر بھیجو خدا کا، ادیبوں کا گھرانہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ یہ کیا ادیبوں کا گھرانہ لگایا ہوا ہے؟ چلو کسی ایک ایسے ادیب کا نام بتا دو جس کو خاندان کے علاوہ بھی کوئی جانتا ہو۔ میرے والد تمہارے خسر بریلی، اب یہ مت کہنا بریلی کے مشہور ادیب تھے۔ مجھ سے فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہ کہوں بھائی، میں کیوں نہ کہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لکھے ہوئے افسانوں سے زیادہ شہرت ان کے لگائے ہوئے کبابوں کی تھی۔ کیا بیگم تم حد سے گزر رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ یعنی قبلہ کبابیے تھے؟ یعنی میرے والد مرحوم بدر الدین خلیج بریلوی کبابیے تھے؟ بیگم میں تم سے کہتا ہوں اپنے کباب فوراً واپس لو اپنے کباب۔ میرا مطلب ہے اپنے الفاظ واپس لو۔ توبہ توبہ توبہ، ہائے 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 ہائے، ابا معاف کر دینا اپنی بہو کی اس نادانی کو، ارے غصے میں کہہ گئی ہوگی، ارے توبہ کرو، ابا کو کبابیا کہا تم نے؟ جانتی نہیں تم میرے والد مرحوم کو؟ ہائے ہائے، سفید پاجامہ، یہ سمجھ رہے، چکن کا کرتا، ململ کی ٹوپی اور وہ چاندی کا حقہ، اس کے ساتھ میں رکھی انگیٹھی، ہائے، ہاتھ میں سونے کا قلم، واہ واہ، اور تم ان کو کبابیا کہہ رہی ہو؟ واہ 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 واہ، سفید پاجامہ، چکن کا کرتا، ململ کی ٹوپی، سامنے انگیٹھی، ہاتھ میں قلم کے بجائے سیخ دے دو تو یہی ڈیزائن کبابیے کا ہے۔ ارے تم کیا جانو، میرے ناقد عہد گزشتہ کے بہترین والد تھے۔ مرزا پھر کچھ غلط کہہ گئے۔ اوہ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ میرے والد عہد گزشتہ کے بہترین ناقد تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اور تم ان کو کبابیا کہتی ہو؟ ہائے ہائے ہائے۔ مرزا، ادیب کبابیا ہو سکتا ہے، کبابیا ادیب ہو سکتا ہے، انسان میں سچائی برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اب کبابے سیخ کی طرح اس طرح مت ہلو، مت کروٹیں بدلو۔ ہائے 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 ہائے، ارے مجھے بوئے باپ آ رہی ہے، ابا حضور کے اوپر کٹی ہوئی پیاز دکھائی دے رہی ہے، ان کی ٹانگوں سے پاجامے کا دھاگا لپٹا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مرزا؟ اب اگر تم اس طرح الٹتے پلٹتے رہے نا کباب کی طرح تو میں نیچے لا کے انگیٹھی رکھ دوں گی۔ ڈر گئے؟ بھائی ان 30 سالوں میں یہی ہم نے جانا ہے کہ تم سے کچھ بعید نہیں ہے۔ دیکھو تم بلا وجہ اس قدر جھگڑا کر رہی ہو، بھائی میں مانتا ہوں، یعنی پرانے زمانے میں ایک اچھے کبابیے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے۔ اب اس زمانے کو چھوڑو، اس زمانے کی بات لے لو۔ ارے تم جانتی ہو اسماعیل میرٹھی نے ساری زندگی اشعار کہہ کے اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا یہ میرٹھ کے گولا کباب بنانے والوں نے کمایا۔ غلطی ہو گئی،
اب نہیں بولوں گی، سونے دو۔ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، لیکن بیگم ایک بات سنو، ٹھہرو، ایک بات سنو، ایک بات سنو، تم صرف مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ یہ تم والد مرحوم کو کبابیہ کیوں کہتی ہو؟ اس لیے کہ جب میں نے ان کے کمرے کی صفائی کی تھی تو اس کمرے میں سے 260 سیخیں اور 16 کتابیں نکلی تھی۔ اگر زیادہ ادیب ہوتے تو 260 کتابیں اور 16 سیخیں نکلتی۔ سنو، یہ پھر تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ اگر روح کا تعلق دنیا سے ہوتا تو ابا حضور اس وقت وہی سیخیں لے کے تمہارے ارد گرد رقص کر رہے ہوتے۔ بات کرتی ہو۔ اچھا ٹھہرو، میں ابھی اس جھگڑے کو ختم کرتا ہوں۔ چلو فرض کرو ابا حضور کبابیہ تھے۔ فرض کیا کبابیہ تھے؟ بھائی اب تم سے بحث کون کر سکتا ہے؟ کون بحث کر سکتا ہے؟ یہ مان لیا کہ قبلہ والد مرحوم کی توجہ اشعار سے زیادہ اس کاروبار کی جانب تھی جس کی جانب ابھی آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ مان گئے؟ ارے بھائی، کم از کم تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ تم ان کی بہو ہو، اس ناطے تمہیں کم از کم ابا حضور کے قیمے پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے تم نے تو ہمارے خاندان کی عزت کو دھاگے میں لپیٹ کر سیخ پر لگا دیا، بس اس پہ نیبو نچوڑنے کی کسر باقی رہ گئی۔ گھر میں بڑی بڑی سیخیں موجود ہیں اور بہت ساری انگیٹھیاں موجود ہیں۔ 4 جوان بیٹے مدد کے لیے ہیں اور مولا بخش تمہارا خاندانی ملازم ہے کباب لگانے والا۔ ارے ارے ارے، تم حد سے زیادہ نہیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہو، بات کرتی ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے ایک پاکستان کا اتنا بڑا ادیب، اتنا بڑا شاعر اب کبابوں کی دکان کرے گا؟ یہ وقت رہ گئی ہے ہماری، وہ آواز لگائے گا وہاں کھڑا ہو کے، ادبی کباب، نثری گردے، کہیں واہ، اتنا بڑا ادیب اب کباب بیچے گا؟ مرزا، میں کچھ نہیں کہہ، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ لوگ اپنا اصلی پیشہ چھوڑ کر دوسرے پیشے میں کیوں لگ جاتے ہیں؟ ارے 30 برسوں میں اس منحوس قلم سے اتنا نہیں کمایا ہوگا جتنا 30 دنوں میں ایک سیخ سے کما لو گے۔ توبہ توبہ توبہ، سارا مزہ خراب کر دیا۔ کیا ہوا؟ ارے ہوا کیا، یہ تمہاری بک کی وجہ سے یہ مضمون کے آخر میں لکھ گیا کہ اگر میر کے اشعار سمجھنے ہو تو میر پر کچا پپیتا لگانا پڑے گا۔ ارے بھائی، میرے والد محترم جو تھے ان کے صرف کبابانہ کارنامے نہیں تھے، 2 کتابیں بھی لکھی تھی انہوں نے تنقید کی۔ جی ہاں، تعریف آتش اور تنقید ناسخ۔ کیا کتابیں تھی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جو چھپنے کے بعد ایک نہ بکی، 4 بکسے تعریف آتش اور تنقید ناسخ کے دریا میں بہانے پڑے۔ بھائی دیکھو، اب یہ بکنا نہ بکنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن بڑی بات ہے کتاب کا لکھنا، سمجھی؟ بڑی بات ہے۔ ارے یہ تعریف آتش اور تنقید ناسخ لکھ کر والد بزرگوار نے مجھے بلا کے میرے ہاتھ میں یہ کتابیں دی اور کہا کہ بھائی بیٹے، میں نے ایک نیک کام کیا ہے، یہ لو اور دریا میں ڈالاؤ جا کے۔ ارے وہ آخری کتاب اگر لکھ جاتے تہلکا مچا دیتے، دلی کے ادب کے عنوان سے لکھ رہے تھے وہ کتاب، بس وہ لکھ رہے تھے، اسی دوران ان کا مسالہ پرواز کر گیا۔ میرا مطلب، ابا حضور معاف کر دیجئے گا، آپ کی بہو نے کبابوں میں ایسا الجھا دیا کہ روح کو مسالہ کہہ گیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ابا حضور کتاب لکھ رہے تھے آخری، اور اسی دوران ان کی روح پرواز کر گئی۔ آؤ بھائی، قبلہ والد کے لیے فاتحہ۔ سنو، یہ فاتحہ لیٹ کے نہیں بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے۔
जिनके लिए पढ़ रहे हो ना वो भी इस वक्त लेटे हुए होंगे। अरे जाओ, मत पढ़ो। आवाज सफर पर नाज़ा है अंजाम आ गए मंजूर नजर, शायर शुमाल, सबसे बड़े साहबजादे, मगर सबसे बड़े। अम्मा, तुम्हारे यहाँ तंज की नश्तरियत बहुत है, जबकि अब्बा की खुसूसियत हमदर्दाना अंदाज नजर है। क्यों अब्बा? हाँ बेटे। अब्बा, आपको खाने की तरह तो मिल चुकी होगी। हाँ हाँ। टॉप पोएट्स हैं। टाप? अरे टाप घोड़ों की होती है, शायरों से कहा मिला दी। अंग्रेजी आती नहीं, बोलेंगे जरूर। टाप। अब्बा, टॉप एक लफ्ज है। अब आप ही बताइए भला इसमें अंग्रेजी की कितनी गलती हो सकती है। अम्मा के मैट्रिक होने ने तो हमारी जिंदगी अजाब कर दी है। 2 कमरों का घर जंगल बना के रख दिया, जिसको देखो मुंह उठा के चला आता है, गुनगुनाता, बुड़बुड़ाता। अरे ना आने का वक्त ना जाने का वक्त, लानत है ऐसी जिंदगी पर। घर के 4 कब से तो 4 और बुला लिए तुमने। सारी दुनिया हमको खराज तहसीन दे रही है और वालदा है कि इनकी पेचीदा कैफियत ही खत्म नहीं होती। अरे क्या कहने बेटा, सुभान अल्लाह, मुकर्रर मुकर्रर। आदाब आदाब। सारी दुनिया हमको खराज तहसीन दे रही है और वालदा है कि इनकी पेचीदा कैफियत ही खत्म नहीं होती। बकवास। लग रहा है दिमाग में दस्ती बम फट गया। अम्मा, ये दस्ती बम नहीं है, ये तंग दस्ती बम है, जो हर शायर के यहाँ कभी ना कभी फटता रहता है, फटता रहता है, फटता रहता है। अरे वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई। अरे सुभान अल्लाह, क्या कहने, शक्ल तो देख लो इसकी। क्या हुआ है भाई इसकी शक्ल को, जरा इधर आना। जी अब्बा। है क्या हुआ? ये बालों का क्या हुलिया बनाया हुआ है। अबे क्या सुबह नाश्ते में कंगा चाय में डुबो कर खा गया था? नहीं अब्बा। तो फिर ये बालों की क्या हालत बनाई हुई है? अब्बा, ये अखलाकी समाजी अबतरी मेरी जुल्फों से नुमाया हो रही है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह भाई, मुकर्रर मुकर्रर, वाह वाह। अब्बा, हाँ। अखलाकी और समाजी अबतरी मेरी जुल्फों से नुमाया हो रही है। अच्छा, वो तीनों लाफानी कहाँ पर है? वो तीनों लाफानी इस वक्त उम्मीद, यकीन और जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। सुन रही हो साहबजादे की उर्दू, उर्दू की कंट्रोल लाइन क्रॉस कर जाते हैं। वाह वाह वाह, मुकर्रर। आदाब। वो तीनों इस वक्त उम्मीद, यकीन और जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। अबे तो है कहाँ? वो इरफान तो दांत मांज रहा है, सगीर बकबक कर रहा है और अमीर खिजाब लगा रहा है। दांत मांजना उम्मीद, बकबक यकीन, खिजाब जज्बात, खूब तर्जुमानी हो रही है। 3 लाफानी। हाँ? अब्बा, सोते में तनकीद। बकने दे, पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ, छोड़ो इनको। अब्बा तुम छोड़ो, माँ छोड़ी नहीं जाती, बेगम छोड़ी जा सकती है। अबे बाप से फलसफा बोल रहा है, फलसफा बोल रहा है बाप से। नहीं अब्बा। बकवास बंद कर। ये बताओ, मुशायरा पकड़ा कोई? मुशायरा पकड़ा? अरे कोई छचूंदर हो गया, मुशायरा पकड़ा? शायद चिमटा लिए घूम रहे। अरे कोई मुशायरा पकड़ा? अब्बा, इरफान और अजीज ने तो अल्लाह की रजा से 3 पकड़े और मुझे उम्मीद है कल मैं एक पकड़ लूंगा। सगीर के हाथ से एक निकल गया। हाय हाय। अब्बा, एक खबर सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। अच्छा, क्यों, क्या तुम्हारे वहां कोई नन्हा शायर आने वाला है? हाँ हाँ। अब्बा, अभी तो मेरी मंगनी भी नहीं हुई, नन्हा शायर क्या बक्से में आएगा? हाँ भाई, हम ही भूल जाते हैं कि पाकिस्तानी शायर के घर में क्या खुशखबरी हो सकती है। हाँ, सुनती हो भैया, बड़े हो गए, इनके लिए लड़की ढूंढो। इनसे कहो कि दीवान बसाने के बजाय अपना घर बसाएं। मेरी बात सुनो, इन हालात में इनका घर नहीं बस सकता। एक बेवा को इनका फोटो दिखाया था, फोटो देखकर कहने लगी,
मिसेस मिर्जा, जिंदगी अकेले गुजारने में क्या हर्ज है? फोटो देख के मैं भी उसी की तरफ हो गई। अब्बा, कभी आपने अम्मा का फलसफा हयात पूछा है? आखिर है क्या? बेटे वो आपको खुशी की खबर सुना रहे थे। छोड़िए अब्बा, मूड ऑफ हो गया। क्या बताऊं, वो दुबई से हम सबका दावतनामा आया है। हाँ? अरे इतनी देर से ये इत्तला दी, दुबई से दावतनामा? जी। बेटे क्या कोई मशायरा है? नहीं, शेख के चौके धोना है, कोई जरूरत नहीं है। दुबई से दावतनामा आया है, होने दे मुझे। अब्बा चिकन बिरयानी के लिए आ जाइएगा। हाँ हाँ सुनो जी। वो टॉप पोइट्स में कौन कौन है? 4 तो हम हैं। हैं? जी। अरे माशाल्लाह, मुकर्रर मुकर्रर। अब्बा, हाँ, आप मजाक कर रहे हैं या आपके मुकर्रर कहने में संजीदगी है? जूता खींच के मारूंगा। बाप औलाद से मजाक करेगा क्या? मुकर्रर। जी जी। 4 टॉप शायर तो हम हैं। मंजूरुद्दीन खलीज साहब, सगीरुद्दीन खलीज दिगर, अमीरुद्दीन खलीज नजर और इरफानुद्दीन खलीज बशर। तौबा है, आज तो इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये घंटी। घंटी 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 घंटी। अरे सरकार, थोड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? मैंने देखने के लिए था कौन आया, जरा सा दरवाजा खुला था। वो मालिक मकान बैठा रहे ना, गुजरिए आपके कमरे की तरफ आ रहे हैं। आने दो भट्ट साहब को। अरे भिखारियों से ज्यादा पैसे मांगते हैं वो। पिछले 1 महीने में कई दफा वो चक्कर लगा चुके हैं। अरे वो शराफत का हमारी नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हैं? जाओ भेजो उनको। बेशक क़िबला, बेशक। 9 बजे सोने को आई थी मैं तो यहाँ। हमारे कमरे में मत जाइएगा, वहां मुशायरा शुरू होने वाला है। हाँ बेटा, वहां तो सिर्फ मुशायरा ही शुरू हो सकता है, आमदनी तो शुरू हो नहीं सकती वहां पे। पता नहीं क्या सोच कर इस हफ्ते बुढ़े के पहले मुझे बांध दिया। जाओ बड़बड़ मत करो, बड़बड़ी बुढ़िया। बक। मिर्जा साहब, आप कैसे इंसान हैं? डिस्टर्ब ना करें, मकाला एक नए मोड़ पे यहाँ खड़ा हुआ है। सॉरी। एक गिलास पानी मिलेगा? खामोश, अब्बा लिख रहे हैं। मैं आपका खानसामा नहीं हूं, मैं मालिक मकान हूं। मेरी बात कान खोलकर सुने। देखिए, चीखे मत, वालिदा सो रही हैं। मेरी बात सुने जी, मैंने अदीब जानकर आपका ख्याल रखा, बगैर एडवांस के, बगैर किसी गारंटी के आपको घर दिया, और आपने मेरे साथ वो सलूक किया जो यहां उर्दू के साथ हो रहा है। आज महीनों बाद आप घर पर मिले। बट साहब, ये हमारा घर है, आपको यहाँ आने से पहले पूछ लेना चाहिए था कि हम घर पे हैं या नहीं है। अगर हम होते तो आप आते। मेरी तरफ देखकर बात करो मिर्जे। मिर्जे, यहाँ बड़ी ये की जरूरत नहीं थी। मेरी बात सुने जी। जी। मेरी मर्जी, जब मिर्जा में बड़ी ये लगा दूं। ये मेरा घर है, जब मेरा दिल करेगा मैं यहां आऊंगा। बस आप मेरा घर खाली कर दे। 1 साल हो गया आपने किराया नहीं दिया, 6 माह बाद आज मुझे आप घर पे मिले। भाई देखिए, इस दौरान आपने फेरा भी तो नहीं लगाया, फेरा भी नहीं लगाया आपने भाई। भाई देखिए, आपके किराए का अलाव हमारी छाती में जल रहा है। ये बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि अब्बा ये धुआं सा कहां से उठता है। अब हम बच्चों को भी नहीं बता सकते। वाह, क्या कहने क़िबला, क्या कहने, सुभान अल्लाह। वाह, ये कहां की शराफत है, ये कहां का अदब है, ये किस तहजीब के असूल हैं। जब पिछले माह में आपके घर आया तो आपने खुद अपना मुंह खिड़की से बाहर निकालकर मेरी तरफ देखा और मुझे कह दिया कि मैं घर पे नहीं हूं। देखिए, मुंह निकाला, मगर वो हम नहीं थे, हमारे खालू थे, जुड़वा हमारे, हमारी शक्ल उनसे मिलती है। आप और आपके खालू जुड़वा, ये कैसे हो सकता है? अरे बट साहब, बड़े भोले हैं आप, यहाँ सब कुछ हो सकता है। क़िबला, इस पैदाइश में तो मैं बट साहब के साथ हूँ, लेकिन ना गलत बयानी की भी एक लिमिट होती है। भला आप और खालू मुबश्शिर जुड़वा कैसे हो सकते हैं? मलाउन क्रॉस कर गया। भाई देखिए, मतलब ये कि हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, इसलिए जुड़वा कहा था। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकर्रर मुकर्रर।
بھائی دیکھیے ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے اس لیے جڑواں کہا تھا. میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو سن کے شاید اچھا نہ لگے، میرا بیٹا ڈپٹی کمشنر ہو گیا ہے، میں 1 منٹ میں یہ گھر خالی کروا لوں گا. اجی چھوڑیے، ہمارے چچا بھی کمشنر تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. بیٹے چچا کے لیے فاتحہ. فاتحہ. آپ چچا مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھ رہی ہیں سوئم؟ اتنی دیر؟ اللہ جنت نصیب کرے. آئے کون ہے بھائی آپ؟ کس سے ملنا ہے اجنبی؟ کون؟ ارے بیٹے بٹ صاحب ہیں. جی جی. ارے یہاں کیسے کھڑے؟ کب آیا؟ بیٹھے نا. آئیے آئیے بیٹھیے. میرا کیا قصور ہے؟ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے؟ ابھی سکھ ہے، ابھی دکھ ہے. ابھی کیا تھا؟ ابھی کیا ہے؟ تڑپنے بھی نہیں دیتی ہمیں مجبوریاں اپنی. محبت کر کبھی دیکھا، محبت میں بھی دھوکا ہے. بند کریے بکواس. مالک مکان کہہ رہے ہیں بیٹے بند کرو. دیکھیے جی، یہاں بدلہ وفا کا آپ نے شروع کیا تھا اور یہ میرا اور قبلہ کا فیوریٹ گانا ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک بات کی. بھائی دیکھیے بٹ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی غصے میں انسان کی توانائی بڑھ جاتی ہے. آپ اپنی توانائی کو بلا وجہ ایک ناقص ادیب پر ضائع کر رہے ہیں. بھائی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی توانائی کی ملک و قوم کو ضرورت ہے. کتنی شاہراہیں آپ کی توانائی سے روشن ہو سکتی ہیں. کبھی سوچا کتنے بچے بٹ ٹیوب لائٹ کے نیچے پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. آپ نے بٹ صاحب کا مستقبل کیسا روشن کیا ہے. اب دوبارہ مت کہنا، بہت لمبا جملہ تھا. دوبرر؟ بیٹے مقرر کہنا چاہ رہے تھے. اچھا اچھا. منظور بیٹے جی آپ کچھ کہیں. جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے چھوٹی بہر میں ایک بڑی غزل کہی ہے. میری ہستی حباب کی سی ہے اور صورت عذاب کی سی ہے، عمر تیری شباب کی سی ہے اور سراپا خطاب کی سی ہے. ایک کروٹ پہ جی نہیں سکتا، دل کی حالت کباب کی سی ہے. اور کتنے ہیں؟ 20 یا 25. مقرر مقرر. 20 یا 25. ابے جاہل، آخری شعر کے لیے مقرر کہہ رہا ہوں. 20 یا 25. ایک کروٹ پہ جی نہیں لگتا، دل کی حالت کباب کی سی ہے. پوچھتے کیوں ہوں میری تنہائی، تیرے لبے لباب کی سی ہے. ابے یہ لبے لباب کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہے یہ لبے لباب؟ ناک کٹوائے گا خاندان کی بے نسل. پوچھتے کیوں ہو میری تنہائی، تیرے لبے لباب کی سی ہے. مطلب بتا. مطلب جی شاعر یہاں لبے لباب لانا چاہتا تھا اور وہ صرف اسی طرح فٹ ہو سکتا تھا. ارے سبحان اللہ، کیا کہنے بٹ صاحب. مقرر مقرر. میرا قصور بتاؤ بھائیو، میری حالت بھی اس طرح آپ کی سی ہے. بند کریں یہ بکواس شاعری اور میرا مکان خالی کر دیں. دنیا کے سارے بڑے بڑے ایک طرف اور مرزا تم اکیلے ایک طرف. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. مقرر مقرر. ابے جانتا ہے سارے بڑے بڑے ایک طرف سے کیا مراد ہے ان کی؟ سمجھ میں آتا نہیں. مقرر کہہ رہا اوپر سے. ابا میں ادیب سمجھا، بائی گاڈ میں ادیب سمجھا. اچھا اچھا ادیب سمجھا. ارے مقرر بیٹے مقرر مقرر. ابا میں ادیب سمجھا، بائی گاڈ میں ادیب سمجھا. انسان کسی لومڑ کو گھر دے دے لیکن فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والوں کو نہ دے. یہ گھر کبھی میرا گلشن تھا.
गुलशन का खुदा हाफिज, अच्छा गाना था। अब्बा नेक थे, अम्मा नेक थी, फिर तुम जैसे अदीब मेरे आगे कैसे आ गए? अर्ज किया है, अगर हम मालिके मकान होते और आप किरायादार होते तो फिर डुबोया हमको होने ने न होते तुम तो क्या होते। सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने। इतने खूबसूरत होते पहले कभी किसी ने एक साथ नहीं बांधे। मुकर्रर, अगर हम मालिके मकान होते और आप किरायादार होते, डुबोया हमको होने ने न होते तुम तो क्या होते। ये है तकरारे होते। अगर आपके पास पैसा न होता, सिर्फ दिमाग होता तो फिर क्या होता। बट साहब, होते से होता। तो फिर क्या हमें आपसे किराया मांगने की जरूरत होती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने क़िबला, क्या कहने। पहले होते से होता और फिर होता से होती। बट साहब, इस दफा तो आपको भी मुकर्रर कहना पड़ेगा। मैं मुकर्रर उस वक्त कहूंगा जब आप मेरा मकान खाली कर देंगे, और मैं वादा करता हूं कि सारी जिंदगी मुकर्रर मुकर्रर कहता रहूंगा, बस आप मेरा मकान खाली कर दें। देखिए बट साहब, आपका किराया मिल जाएगा आपको। आप ये भूल रहे हैं कि मेरा बेटा डिप्टी कमिश्नर है। और आप भी शायद ये भूल रहे हैं कि मेरे चचा कमिश्नर थे। कहाँ के कमिश्नर थे? ओथ कमिश्नर थे। ओथ कमिश्नर? जी हाँ, ओथ कमिश्नर। एक सड़क के किनारे एक सरसब्ज नीम के तले एक मेज लगाए बैठे रहते थे। अरे वो तो खराबी हो उस कचरे के ट्रक वाले की कि बजाय फुटपाथ के वो चचा की मेज के ऊपर से गुजर गया और चचा मरहूम वहीं ओथ का ढेर हो गए। चचा के लिए बेटे ओथ। जी ओथ। अब्बा, ओथ नहीं, फातिहा। हाँ बेटे फातिहा। सारे खानदान वाले मना करते थे, बट ना जा, मिर्जा से एक आना नहीं मिलेगा। किसी ने सच कहा है कि यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। अभी कुछ है, अभी दुख है, अभी क्या था, अभी सुख है। तड़पने भी नहीं देती हमें। मुझे समझा क्या है? बट एक बात बताइए, डिप्टी नजीर अहमद के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा बेटा डिप्टी कमिश्नर है। ला हौल वला कुव्वत। अरे इतने आसान और सीधे सवाल का इतना टेढ़ा और उल्टा जवाब। मैं आपसे डिप्टी नजीर अहमद के बारे में पूछ रहा हूँ, आप डिप्टी कमिश्नर की बात कर रहे हैं। डिप्टियों में कुछ तो तवाजुन होना चाहिए। वाह, क्या कहने क़िबला। आज चुप हो जाए। भड़की क़िबला, शायर को भड़की। हाँ बेटे, शायर को ही भड़की। मेरे ख्याल में उर्दू अदब में किराया देने का कोई तस्वुर ही नहीं। मैंने ये पहले नहीं सोचा कि वली दक्कनी से लेकर अमजद इस्लाम अमजद तक किसी शायर ने कभी किराया दिया ही नहीं। अरे भाई भट्ट साहब, अगर आज वालिद मरहूम जिंदा होते, फिर वही होते शुरू। अच्छा साहब, नहीं करते होते शुरू। थैंक यू वेरी मच। हम तो आपको ये बताना चाहते थे भट्ट साहब कि जब हम पाकिस्तान आए। क्या नंगे पांव आए थे? क्या मतलब है आपका? इतने मैले पांव लिए तख्त पे बैठे हो। देखिए भट्ट साहब, आप अपनी गुफ्तगू का दायरा जो है ना सिर्फ अपने किराए तक रखिए, और जहां तक ये पैरों का ताल्लुक है, ये गंदे नहीं हैं, आप कलर ब्लाइंड हैं। आपको पाकिस्तान आए हुए कई बरस हो गए, लेकिन मेरे घर में तो आप एक बरस से हैं। एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? 2 मिनट के लिए आप ये सोच लें कि मैं मुसाफिर हूं, आपका मालिक मकान नहीं हूं। एक गिलास ठंडा पानी पिला दें प्लीज। जी जरूर जरूर। मैंने पूरी जिंदगी में तुम जैसा ढीठ, आनी अजम और दलेर किराएदार नहीं देखा। मुझ जैसे मालिक मकान को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। मुकर्रर। मुझ जैसे मालिक मकान को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। मैं जा रहा हूं, अब नहीं मैं आऊंगा। सलाम आपा जी। वालेकुम सलाम। ये लो। देखिए भट्ट साहब,
ये घर आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। अदबी तहखाने में उम्मीद की पहली किरण। शुक्रिया आपा जी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका ये घर जरूर खाली कर देंगे। हाँ। मैं वादा करती हूँ मैं ये घर छोड़ दूंगी। हम गलत उर्दू है, इंसान को बयान सिर्फ अपनी हद तक देना चाहिए। बोलने दें आप इसको। हाँ, ये मेरा आपसे वादा है। दरअसल मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ। माँ बाप 2 छोटे छोटे घर छोड़ गए। एक ये है दादा की निशानी और एक नया घर लाहौर में है। थोड़ी सी जमीन है, बस वही आमदनी का जरिया है। क्या बेगम से किराया लेते हो? जी नहीं। तो फिर आमदनी का जरिया एक ही घर हुआ ना। दूसरा घर भी किराए पे चढ़ाया हुआ है। आपसे किराए की तो नहीं, अलबत्ता मकान मिलने की उम्मीद है। लाहौर वाला घर एक सियासी शख्सियत के पास है, वहां से ईमान से दोनों के मिलने की उम्मीद नहीं, न किराया न घर। भट्ट साहब के दोनों घरों के लिए। ये न करें, ये न करें। होश की दवा करो मिर्जा। बैठे हैं आप। ये घर भट्ट साहब का है। अच्छा, वैसे मुझे यकीन नहीं आता कि ये इसी खानदान का फर्द बोल रहा है। ओफ, भट्ट साहब एक बात बताएं, ये घंटी आपने सोने वाले कमरे में क्यों लगवाई है? आ गई है वो, सुन रहे हो? तुम्हारी चहीती, जज्बाती, आजाद शायरा बेगम कलीम। आपको कैंटी की बात सुन के मालूम हो जाता है कि कौन है? जी हाँ, मुझसे निकाह से पहले ये ऊंट की गर्दन में बंधी हुई थी। एक बात तो बताओ जरा, आज ये कलीम तुम्हें क्लेम में मिले थे या तुमने उनसे ब्याह किया है? मैं अपना पर्स लेने आई हूँ। ओहो, मिर्जा से बास पुर्स में अपना पुर्स भूल गई। पुर्स नहीं, पर्स। पुर्स भी बहुत खूबसूरत लगता है। छोटा पुर्स और बड़ा पर्स। वैसे बेगम कलीम, मेरा भी कोई पुरसाने हाल नहीं। साल भर हो गया पुश को गए हुए और अमेरिका के हालात के समझ में नहीं आ रहा। आप कहाँ की बात कर रही हैं? मैं तो ये मकान की बात, यानी गारंटी भी नहीं। भाड़ में गई गारंटी, चूल्हे में गए कागज। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या आपको? आप कहाँ की बात कहाँ मिला रही हैं? बेगम कलीम, दरअसल ये मकान मेरा है। मैं चाह रहा था कि बाहर रंग हो जाए और ये घंटी जो है यहाँ से निकल जाए बाहर, बिल्कुल, और गुसल खानों में रंग हो जाए और वहां लग जाए शैम्पू। गुसल खानों में शैम्पू? शावर, एक में से ठंडे ठंडे बट और एक में से गरम गरम बट। मैं शावर में से कैसे निकल सकता हूँ? ये किस किस्म की ख्वाहिश है? बेगम कलीम, साल भर हो गया। हम तो तैयार नहीं कराया बढ़ाने को। इनकी शराफत देखते हैं और चुप हो जाते हैं बस। आपा, या तो आप बहुत ज़हीन हैं और मैं। अरे भट्ट साहब, आपा ज़हीन नहीं है। वैसे आप करते क्या हैं? मैं छोटे छोटे घर बनाता हूँ और फिर गिफ्ट स्कीम के तहत अदीबों और शायरों में तकसीम कर देता हूँ। आप क्या है? मैं शायरा हूँ, आजाद। शायरा पहचान नहीं सका। कलीम साहब क्या करते हैं? इनको ढूंढते फिरते। सरकार, वो शायरा। सरकार, अरे बेगम कलीम, आप यहाँ? मशायरा शुरू होने वाला, तशरीफ ले चलें। केवल आप भी चलें, लोगों की ख्वाहिश है आप सदर बन जाएं। जी बहुत अच्छा, शुक्रिया। वैसे आप यहाँ कैसे आए? 600 मरतबा हल्के से गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पी लीजिए, सारे चक्कर दूर हो जाएंगे। 600 दफा के चक्कर भी दूर हो जाएंगे। पता नहीं अल्लाह मियां ने दिमाग सर में दिया है या टोपी में। बताइए। जी क्या बताऊं? मेरा मतलब है भट्ट साहब आइए, बगैर तकल्लुफ के बताइए कह गई। बिला तकल्लुफ तो बटाओ कहना चाहिए। है? चलो मियाँ, बहुत हो गई। ये उठाओ अपना पर्स। चले आप वहाँ मुशायरे में चलें। भट्ट साहब आते हैं, चलिए। न जाने मुझे आपसे क्यों हमदर्दी हो गई है।
آپ کو شاعری کا شوق نہیں؟ 7ویں جماعت میں ہمدردی پڑی تھی، بس اسی دن سے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا کسی کی مدد کرنے کو دل و جان سے تیار بیٹھا ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلے، راہ میں اندھیرا ہوا تو میں راہ روشن کر دوں گا، اور پھر آپ بٹ کو جگنو جگنو کہہ کے پکاریے، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ آپ یہیں تشریف رکھیے، مرزا صاحب آئیے، یہ تو پھیل گئے۔ چلے چلے آپ، میں آتا ہوں۔ بٹ صاحب، جب میں نے آپ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کا گھر چھوڑ دیں گے تو دوسروں کے سامنے تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپا، میں پھر بیگم کلیم سے کیا بات کرتا؟ بات کرنے کو بھی تو دل چاہ رہا تھا نا، مشاعرہ سننے کو بھی دل چاہ رہا ہے۔ تو جائیے سنیے مشاعرہ، اور اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیے۔ جی بہت شکریہ جی۔ مشاعرہ بھی سنیں گے، بات بھی کریں گے، دل بھی چاہ رہا ہے۔ ارے بٹ صاحب تو فرشتہ ہیں بیچارے، فرشتہ۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ بیگم کریم کو دیکھتے ہی 5 منٹ میں ان کے پر نکل آئیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ، مشاعرے میں چل رہی ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، منحوس میرا کمرہ نہ ہو گیا، ویڈیو کی فلم ہو گئی۔ ارے ہر 2 منٹ کے بعد اشتہاروں کی طرح ایرے غیرے میرے سامنے پھدکنے لگتے۔ بتائیے بتاؤ، بتاؤ بتائیے، بتائیے بتاؤ، بتاؤ بتائیے۔ بیگم بس کرو بس کرو، اب میں آج تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں کہ بیگم تمنا کلیم جو ہے وہ ایک شریف خاتون ہے، خبردار جو ان پہ تہمت آئندہ لگائی تم نے۔ ایک بات سنو مرزا میری، اگر تم نے ایک جملہ بھی اب کہا نا بیگم کلیم کی تعریف میں تو وہی جملہ تمہاری زندگی کا آخری جملہ ہوگا۔ ہاں، پتہ نہیں کہاں کبابیوں کے خاندان میں پھنس کے رہ گئی، ساری زندگی پہ کچا پپیتا لگا کے رکھ دیا، ذہن گلا دیا کم بختوں نے میرا تو۔ آئیے قبلہ، مشاعرے کی صدارت آپ کو سونپی گئی ہے اور بٹ صاحب مہمان خصوصی بن گئے۔ دور جدید کی بیگم کی بہترین مثال۔ ارے بتاؤ، کیا قبلہ والد صاحب کو ادیب ثابت کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان کا اکلوتا بیٹا ایک نامور ادیب ہے، اور ان کے چاروں پوتے جو ہیں وہ پوئٹس ہیں؟ پتہ نہیں کس جاہل سے ان کے کبابوں کے بارے میں سن لیا تھا، بڑبڑاتی رہتی ہر وقت۔ بات سنو، تو بات سنے ذرا۔ جی، اگر کسی شاعر کے گنگنانے تک کی آواز میرے کمرے میں آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، اور کوئی شاعر میرا غسل خانہ استعمال نہیں کرے گا۔ ہاں جا۔ اماں غسل خانے کا وعدہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ دیکھو، تم ہماری ماں ہو، ہاں، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ سخت ضرورت شاعر کو نہ صرف دروازے بلکہ دیوار توڑنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ارے آنکھیں تو دیکھے ادھر کو، نکل یہاں سے۔ جینا حرام کر دیا کم بختوں نے میرا، سوچا تھا آج جلدی سوچو گے۔ توبہ ہے، آدھی رات ہونے کو آ گئی۔ ڈر کیوں گئے؟ چلے جاؤ نا۔ نہیں نہیں نہیں، میں ڈر تھوڑی رہا ہوں، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلیں۔ لعنت ایسی ضرورت پر جو منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ جائے۔ واپس چلیں۔ ارے بھائی، مشاعرہ کدھر ہے؟ کو چاہیے ایک عمر۔ بیگم بیگم، ارے بیگم، اوفو بیگم، بھائی بیگم تم کمال کرتی ہو۔ ارے آشفتہ کانپوری کے سر پہ تم نے کٹورا دے مارا ہے،
अरे वो मेहमान शायर थे, वाहिद शायर थे जो विजिट पर आए हुए हैं। अरे मैंने तो कटोरा उस मनहूस घंटी के ऊपर मारा था, अचानक वो नमूदार हो गए। माफी मांग लेना मेरी तरफ से। अच्छा हाँ ये बताओ, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे भेजा बाहर निकलने को बेचैन है, डॉक्टर को लेने गए हैं बट साहब और वो बेगम कलीम। अरे तो उनको अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? अरे भाई कैसे ले जाएं, जिद्दी आदमी हैं, जिद कर रहे हैं कि पहले गजल सुनाऊंगा, पहले गजल सुनाऊंगा। बेवकूफ आदमी। लेकिन पता है क्या बेगम, सुना है कि उनका तरन्नुम बहुत अच्छा है। अब जिसकी मर्जी आए, जिसकी मर्जी जाए हैं? अब मैं नहीं बोलूंगी। हाँ लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में मुशायरा नहीं होगा। हाँ। अरे बेगम साहबा, बेगम साहबा। मर गई बेगम साहिबा, खप गई। माफ कर दो बेगम साहिबा को, बख्श दो इसको। अरे वो कनाडा से कोई इफ्तिखार साहब आए, आपका पूछ रहे हैं। कनाडा से इफ्तिखार साहब? अरे कनाडा से इफ्तिखार साहब है, बुलाओ। जाओ जाओ जल्दी करो। जी हाँ, इफ्तिखार साहब आए हैं कनाडा से। वही इफ्तिखार साहब हैं, वही जिनसे तुम्हारी मंगनी हुई थी तुम्हारी। अरे इफ्तिखार साहब आए। मंगनी मंगनी कुछ तय नहीं होता है, शादी का होना होता है। मिर्जा देखो 45 बरस के बाद मेरा कोई रिश्तेदार आया है और सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, ICS। जल्दी जाओ खुदा का वास्ता। अब ये भी बता दीजिए कि उनको लेके अंदर आना है या बाहर ही से कहीं टहलने निकल जाऊं? कभी तो संजीदा हो जाया करो जरा जल्दी। बात और सुनो, एक बात कान खोल के अब तुम भी सुन लो, समझी? अब इस गुसल खाने के अंदर तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं जा सकता। बताओ, आशुफ्ता कानपुरी के सर पे कटोरा और इफ्तिखार कैनेडवी का इस्तकबाल। 45 बरस बाद आए हैं, रिश्तेदार हैं। आइए आइए, इफ्तिखार साहब आ गए, आइए। आदाब। कैसी हो चुन्नी? ओहो, चुन्नी? हमारे खानदान में बानों को प्यार से चुन्नी पुकारते थे। अच्छा, बैठिए बैठिए। आपके खानदान में पुकारते होंगे, हमारे खानदान में तो इन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया कि कोई इनको प्यार से पुकारे। हमारे खानदान में इनको फुकनी कहते हैं। हमारे खानदान की सबसे अच्छी बच्ची, हमारे खानदान की सबसे बुरी बुड्ढी। छोड़ो मिर्जा जी, इफ्तिखार भाई आप खानदान वालों की सुनाए। क्या सुनाऊं? शमीम खाला, तस्नीम खाला, नसीम खाला, तीनों गुजर गई। अच्छा, तो ये तीनों खाली खालू क्या करते हैं? एक खाली है, दो दूसरी ले आए। अच्छा। अच्छा भाई, आप क्या करते हैं वहां कनाडा में? कुछ नहीं। अच्छा, आप वहां कुछ नहीं करते, ये यहाँ कुछ नहीं करती। फजूल बातें मत करो मिर्जा, बोलने दो इफ्तिखार भाई को। बोलिए बोलिए साहब, 45 बरस बाद आए हैं, बोलिए। हाँ चुन्नी, खाने में क्या पका है? इनको जवाब देने में बड़ी देर लगेगी, कहो तो मैं बता दूं। वो हाँ, चिकन बिरयानी। कुछ और मांगता मैं। चिकन बिरयानी जिस मुश्किल से बनी है उसकी तफसील बता दूं? मिर्जा हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं अभी बावर्ची खाने में देख कर आती हूँ, आप दोनों बातें करें। आइए। अच्छा, कौन है भाई? किबला आखिर आप हैं कहाँ? यही भाई। इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा। आदाब। आदाब। ये मेरी पहली औलाद है, इसके बाद होना तो नहीं चाहिए थी, लेकिन 3 और हैं। आदाब। जीते रहो, खुश रहो।
4 बेटे हैं ना? जा जा जा। आप क्या करते हैं? सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है, उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। वाह मंजूर, वाह, कमाल कर दिया। मुकर्रर मुकर्रर। आदाब आदाब। सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है, उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। वाह वाह, बिल्कुल नई सोच, सुभान अल्लाह। ए आसमान देख ले बातिल दबा गया, टूटी बिसात दिल है, जिगर में भी दर्द है। वाह 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 वाह। भाई गजल मुसलसल है, हैं? इसको लिख के कनाडा इनके पास भिजवा दीजिएगा। आप क्या करती हैं? बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 वाह, आदाब, सुभान अल्लाह तमन्ना आदाब, बेगम, सुभान अल्लाह, आदाब। सुभान अल्लाह। बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 तमन्ना पुल्टी, वाह। उर्दू अदब में पुल्टी का सेहरा तमन्ना तुम्हारे सर। वाह 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 तमन्ना पुल्टी, वाह शुक्रिया, शुक्रिया, वाह वाह शुक्रिया। वाह। भाई मिर्जा, इजाजत हो तो एक मरतबा फिर सुनना चाहूंगा। बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। सुभान अल्लाह। वतन से गिर गई हूँ खुद मेरी जान, मगर देखी हैं अपनी गजलें तुलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह शुक्रिया, वाह आदाब, तमन्ना आदाब। तुलती, वाह। क्या जमीन है, कच्ची आबादी का लुत्फ आ रहा है। तुलती रहो, जीती रहो, वाह मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, वाह। मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, न होती ये बंद और ना ही खुलती। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, नई सोच। शुक्रिया। शक्ल से तो आपको भी शायरी की समझ लगती है। जी जी, समझ थी, लेकिन अब जिंदगी में फुर्सत ही नहीं देखी। कब तक थी? जी वो पुल्टी से पहले और इनकी सफेद मेरी से जरा पहले। तमन्ना बेगम, मेरा ख्याल है हम चलते हैं, क्योंकि कनाडा वालों को सिर्फ 4-5 शोरा का कलाम समझ में आता है। तुम जाओ, मैं जरा कनाडा का माशी मसाइल पर रोशनी डालकर आती हूं। खुदा हाफिज। मैं आपको अपनी एक नई गजल माशियत पे सुनाती हूँ। इफ्तिखार भाई, मंजूर, मैं भी आ रही हूँ, 1 मिनट। वो खाना तैयार है। अरे भाई अभी खाना खा लेते, तुम जरा आराम से बैठो। बेटा वो गुसल खाना कहाँ है? ये इस तरफ ही है। बस जरा हाथ धोने। ओहो, तो भाई मौसम की वजह से चिपक रहे हैं बराबर। मिर्जा, ये क्या कर रहे हो मिर्जा? मिर्जा बुरी बात है। देख रहा हूँ सारे तोहफे लगता है तुम्हारे लिए लेके आए हैं। अच्छा छोड़ दो थैले को, छोड़ दो। बुरी बात, बहुत बुरी बात है। छोड़ो। बुरी बात है। और इससे ज्यादा बुरी बात यह है, बूढ़ी मंगेतर के लिए सारे तोहफे और रकीब के लिए कुछ नहीं। हाँ जा रहा हूँ मुशायरे में, भेज देना अपने रिश्तेदार को। सुनो, हाँ वो आ गए, तुम खुद कह के जाओ ना। बुरी बात है। आ जाइएगा भाई आप भी। इफ्तिखार भाई, वो मिर्जा तो चले गए हैं वहां पे मुशायरे पे, लेकिन कह गए हैं कि जब आप फारिग हो तो आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है भाई। आप वैसे कितने दिनों के वास्ते आए? कल सुबह मेरी फ्लाइट है। अच्छा, कल सुबह चले जाएंगे आप? ओहो, वैसे आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपके आने से। आप यकीन कीजिए। ये तुम्हारे छोटे बेटे माशाल्लाह बड़े लग रहे हैं। जी नहीं, ये बट साहब हैं, ये मुशायरे के वो हैं, मेहमान खुसूसी हैं जी। अच्छा जी, जी, भाई आई एम इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा। आई एम बट फ्रॉम पाकिस्तान, मालिक मकान बट परेशान बट मजलूम इंसान फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे 2 मकान हैं, बट एट द मोमेंट आई हैव नो मकान, बट परेशान फ्रॉम पाकिस्तान। वैसे आप क्या करते हैं? मैं छोटे छोटे घर बनाता हूँ और फिर अदीबों और शायरों में मुफ्त तकसीम कर देता हूँ। अच्छा। वो आप तो मेहमान खुसूसी है ना मुशायरे के, तो आपका सब वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अपना वादा याद नहीं है। वो जी आपा जी। जी, खाने से पहले एक कप चाय नहीं हो जाए? चाय? हाँ अच्छा,
وہ آپ بھی پیئیں گے؟ جی 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 آپا جی پی لوں گا. اچھا بیٹھے. ارے آئے جناب بٹ صاحب آئے بیٹھے 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 بیٹھے. جی شکریہ. ہاں تو آپ مالک مکان ہیں؟ جی جی. اچھا اچھا. یہ بتائیں کرایہ وغیرہ کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ کرایہ وغیرہ مل جاتا ہے نا ٹائم پر؟ ہاں جی کرایہ بالکل ٹائم پر مل جاتا ہے. مرزا صاحب 1-2 روز ادھر ادھر کر دیتے ہیں لیکن آپا جی پہلی سے پہلے کرایہ دے دیتی ہیں. اچھا اچھا اچھا. اللہ سب کو ایسے کرایہ دار دے. آپ آپا جی کے کزن ہیں؟ جی جی میں بٹ صاحب آپ بہت ہی نفیس مالک مکان ہے. یہاں کے کچھ حالات بتائیں. حالات سب ٹھیک ٹھاک ہیں. میں سمجھ رہا ہوں. یہ ویسے بیگم کلیم مجھے سمجھ میں نہیں آئی. یہ کون بیگم کلیم؟ اب وہ شاعرہ وہ جو. اچھا اچھا. ہاں ہاں اچھا. جی جی وہ سمجھ میں نہیں. کیوں؟ ابھی راستے میں مجھ سے کہنے لگی جی جی. بٹ گاڑی روکو. میں گاڑی چلاؤں گی. میں نے روک دی. گاڑی سیدھی دمبوں کی دکان پہ لے گئی. 2 دمبے خرید لیے. مجھ سے اٹھوائے اور پھر میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھوائے. پرس کھولا تو 45 روپے. 2700 روپے میں نے دیے اور سارے راستے دمبوں کو گھاس کھلاتا رہا. اور جب ذرا رومانٹک بات کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگی کہ قربانی کے دمبوں کے بھی کان ہوتے ہیں. اپنی گفتگو کے دائرے کو قربانی تک محدود رکھو. پھر خود تو یہاں اتر گئی. میں دمبے گھر چھوڑنے گیا اور وہاں کلیم صاحب نے مجھ سے دہی اور سب گول منگوایا. دس از ویری بیڈ ویری بیڈ. ویسے آپ یہ بیگم کلیم کو کب سے جانتے ہیں؟ 1 گھنٹے پہلے یہاں ملاقات ہوئی تھی. اچھا اچھا اچھا. تو یہ باہر کیوں لے گئے؟ او جی وہ آشفتہ کانپوری کا سر سینے کے لیے ڈاکٹر صاحب آئے تھے. ان کو چھوڑنے واپس جا رہا تھا. ساتھ بیٹھ گئی. اچھا اچھا. بٹ صاحب دمبے چھوڑا ہے آپ؟ جی ہاں چھوڑ آیا. کیا کر رہے تھے؟ کلیم صاحب کے ساتھ 3 پتے کھیل رہے تھے. دمبوں نے ہی پہلا ہاتھ جیتا تھا. چائے تیار ہے. اچھا آپا جی میرا خیال ہے کہ میری چائے کی پیالی مجھے دے دیں. تھوڑا سا مشاعرہ سن لو. آدھے گھنٹے سے مشاعرے کا مہمان خصوصی دمبوں کو گھاس کھلا رہا ہے. کیا مطلب؟ آپا جی ایسے ہی کہہ دیا تھا. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں آپا جی یہ تو مالک مکان ہونے کے ناطے میرا فرض تھا. آپ کی وجہ سے آج آشفتہ کانپوری کا سر سل گیا. جی 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 جی. اچھا جی خدا حافظ. خدا. ہاں چنئی جی آؤ بیٹھو بیٹھو. مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی کہ. اچھا یہ بتاؤ مرزا صاحب کرتے کیا ہیں؟ مرزا صاحب کرتے کیا ہیں؟ وہ افتخار بھائی بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں. تہذیب اور انسانیت شرافت کی نہ ختم ہونے والی راہ گزر. نہیں میرا مطلب تھا کہ آمدنی کا کیا ذریعہ ہے؟ مرزا کے کالمز مضامین اور بچوں کے مشاعروں سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے. جی ہاں. دیکھو چنئی برا مت مانو لیکن اس آدھے گھنٹے میں نے اندازہ لگا لیا ہے تم لوگ پریشان ہو. ارے افتخار بھائی دیکھیے اب ہر پڑھا لکھا انسان جتنا پریشان ہونا چاہیے اتنے ہی پریشان ہم لوگ بھی ہیں. بس اللہ مرزا کے دم کو رکھے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی ویسے آج تک مرزا نے میری کسی بات سے انکار نہیں کیا. کوئی چیز ایسی نہیں جو لا کے نہیں دی. جو مانگا وہ پہنایا. ہر خواہش کو پورا کیا. میرے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے. میں تمہارے لیے کچھ ڈالرز لایا تھا. یہ تم رکھ لو. نہیں افتخار بھائی نہیں. دیکھیے یہ غلط بات ہے. ان کو آپ پلیز جیب میں رکھ لیجیے اس لیے کہ مرزا آ گئے تو قیامت کھڑی ہو جائے گی. جی اور ویسے بھی پریشانی تو آنے جانے والی بات ہے اور پریشانی اگر کبھی ہوئی بھی تو آپ ہی کو لکھوں گی اور میں کس کو لکھ سکتی ہوں ہے نا. آپ رکھیے
اور آپ یقین کریں ہم لاکھوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. ان کو رکھ لیجیے. جیسے تمہاری مرضی. ارے بھائی افتخار صاحب، آپ یہاں بیٹھے مشاعرے میں نہیں آئے؟ مسز کلیم نے تو لوٹ لیا. بٹ کو؟ ارے نہیں بھائی، مشاعرے کو پلٹی سے بہتر زمین میں غزل کہی ہے. اوہو. آئیے نا. ہاں چلتے ہیں. چنی، اس بیگ میں تمہارے اور مرزا صاحب کے لیے کچھ چیزیں ہیں. اچھا. آئیے چلیں. آئیے. تم نہیں چلو گی؟ نہیں، اس لیے کہ شاعروں کا یہاں آنا منع ہے اور میرا وہاں جانا منع ہے. اچھا ٹھیک ہے. آئیے. ارے سو گئی ہو کیا؟ اٹھو بھائی. ابھی تو آنکھ لگی تھی. کہاں گئے تھے تم؟ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبابوں میں ملے. ہیں؟ ہاں. چلے کہاں گئے تھے؟ ارے بھائی بٹ صاحب لے گئے ہیں افتخار صاحب کو ہوٹل. راستے میں میں سمت کبابیے کے وہاں اتر گیا. وہاں سے یہ سیخیں خرید کے لے آیا ہوں. ہاں ہاں. اور صبح افتخار صاحب یہاں سے ناشتہ کر کے ایئرپورٹ جائیں گے. یہ سیخیں کیوں لائے ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں، نارمل ہو گیا ہوں. تم ٹھیک کہتی تھی بیگم. 30 سالوں میں ادب سے اتنا نہیں کمایا جتنا 30 دنوں میں ان کبابوں سے کما لوں گا. بات تو سنو. میں تو ہمیشہ مذاق کرتی رہتی تھی. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے والد کو ادب سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. ایک کباب کھانے اور لگانے کا تو ان کو صرف شوق تھا، اور کیا. ہاں. 30 سال تمہارے ساتھ گزار دیے اور تمہیں سمجھ نہ سکا. تو تم محبت کرنے کے لیے ادب کرنے کے قابل ہو. آج سے جو تم کہو گی مرزا تمہیں لا کے دے گا، جو چاہو گی مرزا تمہیں دے گا. مجھے معاف کر دیں گے. پیسہ کمانے کی اچھی ترکیب اور آج تک میں نے ان کا استعمال بھی نہیں کیا. یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنا نیا مضمون کیوں پھاڑ دیا تم نے؟ ارے کیا فائدہ ایسے مضمون کا؟ کتنے پیسے مل سکتے ہیں ان سے؟ کتنا روپیہ ملے گا اور کتنی دفعہ مانگنے کے بعد ملے گا؟ ایک ہاف پلیٹ بہاری کباب کی 50 روپے. 50 روپے. تمہیں افتخار بھائی کے آنا برا لگا ہے نا؟ یہ بات نہیں ہے. وہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے ہیں. یہ مصطفیٰ زیدی والا مضمون کیوں پھاڑ رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو مرزا؟ شاید تمہیں نصیب ہو ہے کشتگان شب.
کرنا.